ہم سب جانتے ہیں کہ 14 جولائی 2023 کو انڈیا کی اسپیس ایجنسی اسرو نے چندریان 3 کے نام سے ایک مشن لانچ کیا اور اس کے کچھ دنوں بعد یعنی 23 اگست 2023 کو چندریان 3 نے چاند کے ساؤتھ پول پر کامیابی سے سافٹ لینڈنگ بھی کی اور اب انڈیا رشیا چائنا اور امریکہ کے بعد چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے اور جبکہ چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ لیکن یہاں جاننے والی ایک بات اور بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ رشیا نے بھی اپنا مشن لیونر 26 کے نام سے چاند کی طرف بھیجا تھا، لیکن لیونر 26 کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے چاند پر سیفلی لینڈنگ نہیں کر سکا اور کریش ہو گیا۔ لیکن اگر رشیا کا لیونر 26 سافٹ لینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ انڈیا سے بھی پہلے چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کرنے والا ملک بن جاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسپیس کرافٹس کو چاند پر کیسے بھیجا جاتا ہے اور چاند پر بھیجے جانے والے مختلف مشن کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا کا چندریان 3 کو چاند پر بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسپیس کرافٹس کو چاند تک کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں گریوٹی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز زمین سے دور جانے کی کوشش کرتی ہے تو زمین اسے اپنی گریوٹی کی وجہ سے دوبارہ زمین کی طرف لے آتی ہے، لیکن ہم جیسے جیسے ہائٹ پر جاتے ہیں ویسے ویسے زمین کی گریوٹی کم ہوتی جاتی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ زمین کی گریوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ زمین اپنی کوئی بھی فورس کسی چیز پر نہیں لگاتی، اور اگر کسی چیز کو زمین کی گریوٹی سے نکلنا ہو تو اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس گریوٹی کے اگینسٹ کام کر سکے۔ اسی طرح سے اسپیس کرافٹس کو گریوٹی کے اگینسٹ کام کروانے کے لیے راکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ راکٹ کے فرنٹ پارٹ میں اسپیس کرافٹ کو رکھا جاتا ہے، جبکہ پچھلے حصے میں مختلف گیسز اور فیولز رکھے جاتے ہیں، اور جب راکٹ کو لانچ کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت گیسز اور فیولز کو جلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے راکٹ کو ایک خاص قسم کی تھرسٹ ملتی ہے اور وہ زمین کی گریوٹی سے باہر نکل جاتا ہے اور اسپیس میں پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد راکٹ کا فرنٹ پارٹ اپنے مشن کے مطابق کسی بھی آربٹ میں چلا جاتا ہے، جبکہ اس کا بیک پارٹ دوبارہ سے زمین پہ آ جاتا ہے یا پھر کسی بھی اوشن میں گر جاتا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چاند پر کتنے قسم کے مشن بھیجے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مشن کو کہا جاتا ہے فلائی بائی مشن۔ یہ سب سے سمپل مشن ہوتا ہے۔ اس میں چاند کے قریب سے ایک اسپیس کرافٹ کو گزارا جاتا ہے جس کا مقصد دور سے ہی چاند کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فلائی بائی مشن اکتوبر 1959 کو رشیا نے چاند پر بھیجا تھا۔ فلائی بائی مشن نے سب سے پہلے چاند کی قریب سے تصویر بنائی تھی۔ دوسرا ہوتا ہے آربیٹر مشن۔ اس مشن میں اسپیس کرافٹ چاند کے قریب سے گزرنے کے بجائے چاند کے ارد گرد آربٹس میں گھومنے لگتا ہے اور اس کا مقصد بھی چاند کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، لیکن آربیٹر مشن میں چونکہ اسپیس کرافٹ فلائنگ مشن کی نسبت زیادہ دیر تک آربٹ میں رہتا ہے تو چاند کو اچھے سے اسٹڈی کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ اسے لیونر مشن بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا آربیٹر مشن رشیا نے ہی 1966 میں چاند پر بھیجا تھا۔ تیسرے قسم کے مشن کو کہا جاتا ہے امپیکٹ مشن۔ اس مشن میں بھی اسپیس کرافٹ کو چاند کے آربٹس میں ہی بھیجا جاتا ہے، لیکن آربٹ میں پہنچنے کے بعد اسپیس کرافٹ سے اس کا ایک حصہ الگ ہو کر چاند کی سرفیس سے جا کر کریش کر جاتا ہے، اور اسپیس کرافٹ کے اس حصے کے چاند سے ٹکرانے کے بعد چاند پر اڑنے والی مٹی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس سے چاند کی سرفیس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چاند پر سب سے پہلا امپیکٹ مشن بھیجنے والا ملک بھی رشیا ہی ہے۔ رشیا نے 1959 کو لیونر 2 کے نام سے اپنا پہلا امپیکٹ مشن کامیابی سے مون پر بھیجا۔ فورتھ ٹائپ مشن کا نام ہے لینڈر مشن۔ اس مشن میں جب اسپیس کرافٹ چاند کے آربٹ میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے ایک پارٹ الگ ہو جاتا ہے جسے لینڈر کہا جاتا ہے، اور اسے چاند کی سرفیس پر کریش کرنے کے بجائے چاند کی سرفیس پر سیفلی لینڈ کروایا جاتا ہے، اور اس لینڈر کا مقصد چاند پر اتر کر چاند کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ کر چاند کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا لینڈر مشن بھی رشیا نے ہی چاند پر اتارا تھا۔ پانچویں قسم کے مشن کا نام ہے ہیومن مشن۔ اس مشن میں لینڈر کے ساتھ کسی انسان کو بھی چاند کی سرفیس پر لینڈ کروایا جاتا ہے، اور اس مشن میں انسان لینڈر سے نکل کر چاند کی سرفیس پر قدم رکھتا ہے۔ سب سے پہلا ہیومن مشن امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا نے چاند پر بھیجا تھا، جس کا نام اپولو
11 رکھا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ نے پہلی بار چاند کی سرفیس پر قدم رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنا پہلا قدم چاند پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا قدم ہے، لیکن انسانیت کے لیے ایک بڑی چھلانگ ہے۔ 6 ٹائپ کے مشن کو کہا جاتا ہے روور مشن۔ اس مشن میں لینڈر کے ساتھ ایک روبوٹ کو بھی چاند پر لینڈ کروایا جاتا ہے، اور لینڈر کے چاند پر لینڈ کرنے کے بعد یہ روبوٹ لینڈر سے نکل کر چاند کی سرفیس پر ادھر ادھر موو کرتا ہے اور مختلف انفارمیشنز کو کلیکٹ کرتا ہے۔ حال ہی میں انڈیا کی طرف سے بھیجا گیا مشن چندریان 3 بھی اصل میں روور مشن ہی ہے۔ اب ہم انڈیا کی طرف سے بھیجے گئے چاند پر 3 مشنز چندریان 1، چندریان 2 اور چندریان 3 کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا نے یہ تینوں مشنز کیوں بھیجے۔ چندریان 1 انڈیا کا سب سے پہلا مشن تھا۔ یہ ایک امپیکٹ مشن تھا، اور اس مشن کے ذریعے یہ پتا چلا تھا کہ چاند کے ساؤتھ پول پر پانی موجود ہے۔ انڈیا نے 2019 میں چندریان 2 کے نام سے اپنا سیکنڈ مشن چاند پر بھیجا، جو کہ ایک روور مشن تھا، لیکن انڈیا کا یہ مشن فیل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند پر لینڈنگ کے دوران لینڈر کا کمیونیکیشن زمین سے ٹوٹ گیا تھا، اور یہ سب کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ہوا۔ چندریان 2 کو چاند پر بھیجنے کا وہی مقصد تھا جو چندریان 3 کا ہے۔ اس بار انڈیا نے اپنی پہلی تمام غلطیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے چندریان 3 کا مشن ایک بار پھر سے چاند پر اتارا ہے۔ چندریان 3 کے اسپیس میں پہنچنے کے بعد اسے ڈائریکٹ چاند کے آربٹ میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ چندریان 3 پہلے کچھ دن تک زمین کے گرد چکر لگاتا رہا، اور اس کے بعد وہ چاند کے آربٹ میں انٹر ہوا اور وہاں سے ڈی آربٹ ہو کر چاند کے قریب گیا، اور 23 اگست 2023 کو چندریان 3 کے لینڈر نے چاند کی سرفیس پر لینڈ کیا، اور جس کے بعد انڈیا چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ چاند کے ساؤتھ پول پر 15 دن کے دن اور رات ہوتے ہیں۔ چندریان 3 کو 23 اگست کو اس لیے چاند پر اتارا گیا تھا۔ 23 اگست سے اگلے 15 دن تک چاند پر دن رہے گا، اور اس کے علاوہ چندریان 3 میں لگے انسٹرومنٹ رات کے وقت کام بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت چاند کا ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے۔ چندریان 3 میں بھیجے گئے لینڈر اور روور میں 6 انسٹرومنٹس لگائے گئے ہیں، ان میں سے 2 روور میں اور 4 لینڈر میں لگائے گئے ہیں۔ اگرچہ روور چاند پر موو کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، تو وہیں دوسری طرف لینڈر اپنی ہی جگہ پر فکس رہ کر ڈیٹا کو کلیکٹ کرے گا۔ روور میں لگائے گئے 2 انسٹرومنٹس میں سے پہلے انسٹرومنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ چاند کی مٹی کی کیمیکل کمپوزیشن کو انالائز کرے گا، اور اس بات کا پتہ لگائے گا کہ چاند کی مٹی میں کون سے منرلز پائے جاتے ہیں، جبکہ روور پر لگے دوسرے انسٹرومنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ چاند پر موجود پتھروں کو انالائز کرے گا۔ وہیں دوسری طرف لینڈر پر 4 انسٹرومنٹس لگائے گئے ہیں۔ لینڈر پر لگے پہلے انسٹرومنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ چاند پر موجود پتھروں کو پگھلانے کی کوشش کرے گا اور ان سے نکلنے والی گیس کو انالائز کرے گا، جبکہ لینڈر پر لگے دوسرے انسٹرومنٹ کا کام یہ ہے وہ چاند کے ساؤتھ پول کی تھرمل پراپرٹیز میئر کرے گا اور وہاں کا ٹمپریچر بھی معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لینڈر پر لگائے گئے تھرڈ انسٹرومنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ چاند کے کرسٹ اور مینٹل کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ چاند پر آنے والے زلزلوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے گا۔ لینڈر پر لگے فورتھ انسٹرومنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ لیزر کی مدد سے چاند سے سگنل دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ جہاں روورٹ اور لینڈر چاند سے انفارمیشن چاند کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ کر اکٹھی کریں گے، وہیں پر اسپیس کرافٹ کا ایک حصہ جس کو پروپلشن ماڈیول کہا جاتا ہے، وہ چاند کے گرد چکر لگا کر اسپیس سے کچھ انفارمیشن کو کلیکٹ کرے گا۔ اس طرح چاند کے ساؤتھ پول کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رشیا کی طرف سے لیونر 25 جس کو چاند کے ساؤتھ پول پر اترنا تھا، اس مشن میں، اور چندریان 3 جو کہ ایک کامیابی سے چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کر گیا ہے، ان دونوں مشنز میں فرق کیا تھا؟ جہاں چندریان 3 کو ایک پراپر پلین سے لانچ کیا گیا تھا، وہیں پہ دوسری طرف لیونر 25 کو بہت جلد بازی میں ہی لانچ کیا گیا، لیکن لیونر 25 کا راستہ چاند پر جانے کے لیے بہت شارٹ اور سمپل تھا، لیکن وہیں پہ دوسری طرف چندریان 3 نے پہلے کچھ دن تک زمین کے گرد چکر لگائے اور پھر اس کے بعد جا کر چاند کے آربٹ میں انٹر ہوا۔
چندریان 3 رات کے وقت کام نہیں کر سکتا، لیکن وہیں دوسری طرف اگر لیونر 25 سیفلی چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کر جاتا تو اس میں رات کے وقت کام کرنے کی صلاحیت بھی تھی، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی ایڈوانس سینسرز لگائے گئے تھے جو کہ روشنی کے بنا بھی کام کر سکتے تھے۔ جہاں چندریان 3 صرف 15 دن تک ہی انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکتا ہے، وہیں لیونر 25 تقریباً 1 سال تک کی انفارمیشن چاند سے کلیکٹ کر سکتا تھا۔ لیونر 25 کو زیادہ ایڈوانس بنایا گیا تھا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیونر 25 کی ناکامی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ لیونر 25 کے کامیاب ہونے کے چانسز چندریان 3 سے پہلے سے ہی کم تھے، کیونکہ چندریان 3 کو پراپر پلاننگ سے لانچ کیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف لیونر 25 کو بہت جلدی میں اور بغیر کسی پلاننگ کے لانچ کیا گیا، اور جلدی میں لیونر 25 کے بہت سے کام ادھورے بھی رہ گئے تھے۔ لیونر 25 میں مسئلہ اس کے لینڈر کو لینڈ کرتے ہوئے پیش آیا۔ لینڈر کو لینڈ کرنے سے پہلے اس کے انجن کو سلو ڈاؤن کرنا تھا، اور اس کے لیے کمانڈ زمین سے انجن کو ملنی تھی، لیکن جب زمین سے انجن کو یہ کمانڈ دی گئی تو وہ اسے صحیح طریقے سے پروسیس نہیں کر پایا، اور انجن جسے 84 سیکنڈ کے بعد بند ہونے کی کمانڈ دے دی گئی تھی، وہی انجن 127 سیکنڈ تک چلتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ زمین سے ختم ہو گیا، اور جب اس کے ساتھ رابطہ بنانے کی دوبارہ کوشش کی گئی تو لیونر 25 چاند کی سرفس سے ٹکرا کر کریش ہو گیا۔ Thank you so much for watching this video. Please subscribe this channel.